اکثر کہتا ہوں کہ ہم اگر سمجھیں کہ ہم اپنی نیکیوں کی بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے گی تو میرے خیال یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے فضل اور رحمت سے ہماری بخشش ہو تو یہ ممکن ہے، اور یقیناً اسی کی ہمیں امید ہے۔ باقی کہیں کہ ہماری نیکیوں پر تو اگر تفصیلی حساب شروع ہو گیا تو پھر ہمارا نکلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی و سامعین حاضرین، آج کے سبق میں سورہ الانشقاق ہم پڑھ رہے ہیں۔ 30واں سپارہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 84 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی تقریباً بنیادی طور پر 2 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کی پہلی 9 آیتوں میں مضمون اور طرح کا ہے، اور بقیہ آیتوں کے اندر کل اس کی 25 آیتیں ہیں، اور بقیہ آیات کے اندر مضمون پھر تھوڑا بدل جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی پہلی 9 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم پڑھیں گے، اور بقیہ آیات انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، کہ آپ یاد کیجئے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اپنے رب کا حکم سنے گا، اور یہی حق ہے، یہی جچتا ہے کہ یہ اپنے رب کا حکم سنے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور یاد کرو کہ جب زمین لمبی کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ زمین خود باہر نکال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے آپ کو خالی کر دے گی، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اپنے رب کا حکم سنے گی، اور اسے یہی جچتا ہے کہ یہ ایسا ہی کرے۔ یا ایھا الانسان، اصل میں یہاں پر 2 چیزوں کا، آسمان اور زمین کا ایک عمل بیان کیا، اور فرمایا کہ اصل میں بات چونکہ قیامت کی ہی کرنی ہے، کہ جب قیامت آ جائے گی، بات اصل میں یہ ہے، اور اس کی نشانیاں یا اس کی علامتیں کیا بیان فرمائیں، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین لمبی ہو جائے گی، اور زمین میں جو خزانے ہیں زمین خود ان خزانوں کو باہر اگل دے گی اور اپنے آپ کو بالکل خالی کر دے گی۔ یہاں پر علماء نے کئی طرح کی بات فرمائی، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو ہر چیز جو آج ہمیں ایک قانون کے تحت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب قیامت کا وقت آئے گا تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیں گی۔ سورج اپنے ایک سٹائل سے چلتا ہے، چاند کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور سال ہا سال سے، ہزاروں سالوں سے اسی طریقے پر چلتا آ رہا ہے۔ زمین کا اپنا ایک طریقہ کار ہے،
اسی طرح دوسرے سیاروں اور ستاروں کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں جن کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں اور اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ تو یہ سب کچھ اسی ترتیب کے ساتھ ہوتا آیا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر ہر چیز اپنے قانون توڑ دے گی، ہر چیز کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر مجھے ایک بڑا اچھا جملہ یاد آیا، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اصل حسن ترتیب کا نام ہے اور دھماکہ ترتیب کے بکھر جانے کا نام ہے۔ اب بظاہر دیکھو تو یہ کوئی جوڑ میل سمجھ نہیں آتا، اصل میں وہ جواب یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے سائنس اور اس کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات بن گئی، تو اصل میں وہ جواب انہی کو دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر دھماکے کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کائنات کی ہر شے اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، تو دھماکے میں اتنی ترتیب کے ساتھ چیزیں تو نہیں ہوتی، دھماکہ تو ترتیب کے بکھر جانے کا نام ہے۔ جب دھماکہ ہوتا ہے تو چیزیں بکھرتی ہیں، ترتیب الٹ ہو جاتی ہے، کسی کا کدھر منہ اور کسی کا کدھر منہ۔ تو یہ جو ہر شے اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے اور آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے اس طرح چل رہی ہے، تو یہ کائنات کا چلنا بتا رہا ہے کہ یہ دھماکے سے اتفاقاً وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا باقاعدہ کوئی بنانے والا ہے جو پراپر ایک طریقے سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور جب یہ ترتیب ختم ہوگی، یہ ترتیب بکھر جائے گی، اس وقت قیامت آئے گی۔ قیامت کے وقت یہ سب کچھ ہوگا، جیسے قرآن پاک نے بھی کہا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور ساتھ دیکھیں آسمان اور زمین دونوں کی یہ باتیں کر کے ساتھ فرمایا وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، فرمایا کہ یہ اپنے رب کا حکم سنیں گے اور انہی کو یہی جچتا ہے کہ یہ یہی کریں۔ مطلب زمین ہے تو اس کو یہی جچتا ہے کہ جیسے رب کا حکم ملے ویسے کام کرے، آسمان ہے تو اس کو یہی جچتا ہے کہ جیسے رب کا حکم ملتا ہے ویسے کرے۔ تو اصل میں ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ زمین ہو کر اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں چلتی، رب کا حکم تھا کہ ترتیب سے چلتی رہو، تو وہ ترتیب کے ساتھ فصلیں بھی اگا رہی ہے، وہ ٹھنڈی بھی ہے، گرم بھی ہے، جو بھی زمین کے کام ہیں وہ سارے کر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی رب کا حکم آیا ایک دم سے، یا رب کا حکم آئے گا کہ لمبی ہو جا، چھوڑ دے سارا کچھ، اور کیا ہوگا کہ زمین کبھی یہ سوچے گی نہیں کہ یا اللہ میں تو ہزاروں سال سے ایک ترتیب کے ساتھ چلتی آئی ہوں، میری تو روٹین بن گئی تھی، تو اب میری عادت بن گئی ہے اسی طرح چلنا، تو اب مجھے آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا جی تیرا حکم مانتے ہوئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی، ابھی تو نماز کے حوالے سے بھی ہمارا یہ بہانہ چل جاتا ہے اور دیگر مسائل میں بھی چل جاتا ہے، جی میں تو شروع سے ہی ایسا تھا، اب آہستہ آہستہ چلو آ جاؤں گا، آہستہ آہستہ۔ جب آرڈر آ گیا تو پھر آہستہ آہستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب حکم مل گیا تو پھر آہستہ آہستہ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ، مضمون اور طرف نکل جائے گا، ورنہ مثالیں ذہن میں آنے لگ گئی ہیں کہ جب شراب کو حرام کا حکم آ گیا اور فرمایا کہ شراب بالکل حرام ہے، پابندی ہے، تو اس سے پہلے چونکہ سارے پیا کرتے تھے اور یہ ایک عام مشروب کے طور پہ تھا، اجازت بھی تھی، شرعی طور پہ منع نہیں تھا، تو کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ تو جب منع آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، تو صحابہ کرام نے جو ان کے گھروں میں شراب کے برتن تھے، نہ صرف شرابیں باہر گلیوں میں بہا دیں بلکہ وہ برتن بھی توڑ دیے۔ تو بعد میں پوچھا گیا، سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ برتن توڑنے کی کیا وجہ تھی؟ برتن تو صاف کر کے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو آپ کے رب نے اور آپ نے ناپسند کیا تو ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ہم وہ برتن بھی اپنے گھروں میں رکھیں، کہ جب حکم آ گیا تو پھر بس بات ختم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی فرمایا کہ زمین بھی اسی طرح اللہ کی پابند ہے اور آسمان بھی اسی طرح اللہ کا پابند ہے، اور اس کو یہی جچتا ہے کیونکہ وہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو لہٰذا اس کو جچتا بھی یہی ہے کہ جیسے حکم ملے ویسے فوراً عمل کر لے۔ لیکن ہم ایک طرف انسان ہیں کہ بنایا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے، جس طرح آسمان اللہ کی تخلیق ہے، زمین اللہ کی تخلیق ہے، ہم کس کی تخلیق ہے؟ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن ہم
واحد اللہ کی تمام تخلیقات میں ایسی مخلوق ہیں کہ جو حکم ملنے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم پھر بھی اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، ورنہ ہمارے سوا کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو اللہ کا حکم ملے اور وہ کہے کہ نہیں اب میں آہستہ آہستہ اس طرف آؤں گا، نہیں، وہ ایسے نہیں کہتے۔ جنات ہوں، فرشتے ہوں، درخت ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، الغرض کائنات کی کوئی بھی شے ہو، کوئی انسان کے علاوہ یا جنات کے علاوہ بھی کہہ دے، کیونکہ بعض جنات بھی شریر ہیں، تو بعض جنات اور بعض انسانوں کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جسے حکم ملے اور فوراً وہ حکم کو بجا نہ لائے۔ تو بات کو آگے چلاتے ہیں، فرمایا کہ زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی۔ اب دیکھیں نا، آج زمین میں چھپے ہوئے خزانے ڈھونڈنے کے لیے باقاعدہ حکومتوں نے محکمے بنا دیے، اور ان میں وہ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے ان محکموں میں ہر مہینے تنخواہیں جا رہی ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ آپ زمین میں چھپے ہوئے خزانے ڈھونڈیں، آپ پتہ کریں پیٹرول کہاں پر ہے زمین میں، پھر اس کی کھوج لگائیں، آپ دیکھیں کہ زمین پر سونا کہاں سے نکلے گا، آپ دیکھیں کہ زمین پر فلاں دھات کہاں سے نکلے گی، تانبا کہاں سے نکلے گا، کوئلہ کہاں سے نکلے گا، نمک کہاں سے نکلے گا، یہ سارے پورے محکمے بنے ہوئے ہیں۔ تو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں پر آج پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ ہیرے کہاں سے نکلیں، فلاں چیز کہاں سے نکلے، فلاں چیز کہاں سے نکلے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دن، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ زمین اپنے سارے خزانے نکال کے باہر رکھ دے گی، ہر شے زمین خود نکال کے باہر رکھ دے گی۔ فرمایا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، نکال دے گی باہر جو کچھ بھی ہے، وَتَخَلَّتْ، اور اپنے آپ کو بالکل خالی کر دے گی، بالکل خالی کر دے گی۔ اب دیکھیں کہ یہ بات کی کیوں ہے، اور یہ باتیں یہ مثالیں دینے کی وجہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے اور تجھے اسی کی طرف جا کر ملنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جب تم اپنے رب سے ملو گے قیامت کے دن، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب اس کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا، اس کا حساب کتاب بہت آسان ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی خوشی ملاقات کرے گا اور ان کی طرف لوٹ جائے گا، اپنے گھر والوں کی طرف وہ بڑی خوشی خوشی سے لوٹ جائے گا۔ آیتیں صرف یہیں تک ہیں، 9 نمبر آیت ہے، یہ 9 آیتیں آج ہم نے پڑھی۔ اب ان دونوں باتوں کا، جس کی میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ وضاحت کی اور ابھی بعض کی جن آیتوں کا ترجمہ کیا، ان کا آپس میں کیا جوڑ میل ہے کہ دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن کا اور حساب کتاب کا فرمایا آخری آیتوں کے اندر، اور پہلے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تو اس دنیا کے اندر مال جمع کرنے کے چکر میں لگا ہے، اور مال جمع اندھا دھند ہماری زندگیوں کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ پیسہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ پیسہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کے لیے پیسہ چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے، گھر چلانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ پیسہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اول یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنیں، اور ثانیاً یہ کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اپنے رشتوں کو پالیں، رشتوں سے محبت کریں، رشتوں کے ساتھ جڑے رہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جبکہ ہم رشتوں کو استعمال کرنے لگ گئے اور پیسے سے محبت کرنے لگ گئے، حالانکہ رشتوں سے محبت کرنی تھی اور پیسے کو استعمال کرنا تھا، تو یہ ہم نے کام الٹ کر دی۔ تو ہم جو دن رات پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں، ہماری پڑھائیاں بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ پیسہ کیسے کمایا جائے گا، پڑھائیاں بھی اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اچھی نوکری لگ جائے گا، ہماری تعلیم
پیسہ کمانے کا ذریعہ، ہمارا مطلب ہر چیز میں ہمیں پیسہ نظر آتا ہے، اور پھر ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے کو ہی ہم نے اپنا فائدہ سمجھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں اپنا فائدہ نظر نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تو اتنا پیسہ کر رہا ہے اور پیسے کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو جس زمین میں ہم نے اتنے خزانے چھپائے ہیں، قیامت کے دن یہ زمین اپنے خزانے نکال کے باہر رکھ دے گی اور اپنے آپ کو خالی کر دے گی۔ تو بتا کہ اتنا پیسہ جب لے کے اور تو مرے گا تو حساب کتاب تو تجھے دینا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس سارے مال کا حساب تو کس طرح دے گا؟ میں کوشش کر رہا ہوں میں یہاں پلاٹ لے لوں، وہاں پلاٹ لے لوں، یہاں کر لوں، یہ چھوٹے بیٹے کا ہے، یہ بڑے بیٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ اس کو مکان بنا دوں، یہ کاروبار اس کا کر دوں، یہ تیسرے کا، یہ چوتھے کا، سارا کچھ میں اپنی 3-4 نسلوں کے لیے کر کے جا رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ جو سارا کمایا میں نے ہے اس کا حساب میں دوں گا اور وہ کھائیں گی میری نسلیں؟ کھا اولاد رہی ہے اور پھنسا ادھر ابا ہوا ہے، پھنسا باپ پڑا ہے، حساب وہ دے رہا ہے۔ میں نے جو کمایا تھا نا، میں نے جو جمع کیا تھا، تو یقیناً حساب تو میں دوں گا، لیکن میں نے وہ استعمال نہیں کیا، استعمال میری آنے والی نسلوں نے کیا، لیکن ان کا بھی وہ حساب مجھے دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں ان کے لیے کر کے دے گیا تھا۔ یاران گرامی، ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اپنی ضرورت کی آمدنی سے جتنا بھی زیادہ پیسہ ہے وہ سارا پیسہ بچوں پر لگائیں، نہ کہ ان بچوں کے لیے جائیدادیں بنانے میں لگائیں۔ آپ فرماتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ہم بچوں کی جائیدادیں بنانے کے چکر میں لگ گئے تو بعض دفعہ تو بچے انتظار کرنے لگ جاتے ہیں کہ ابا جی بہت لمبی زندگی جی رہے ہیں، تو یہ دنیا سے تشریف لے کے جائیں اور باقی جو مال منال ہے ہمارے ہاتھ لگے، تاکہ ہم اپنے حساب سے اس کو استعمال کریں، اپنی جائیدادیں تقسیم کریں۔ اور جیسے ہی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تھانے اور کچہریاں اور پھڈے اور لڑائیاں، یہی کچھ رہ جاتا ہے۔ وہی پیسہ اگر ہم نے بچوں پر لگایا ہوگا، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے لگایا ہوگا، تو بزرگ فرماتے تھے کہ ہماری سوچ سے زیادہ وہ بچے خود پیسہ کما لیں گے، اور پھر تربیت کی وجہ سے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کریں گے اور اپنے ماں باپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو اب جب ہم پیسہ کر کے اور ان کے لیے سارا کچھ کر جاتے ہیں تو نتیجہ وہ بھی نہیں ہاتھ آتا اور وہ بھی ہاتھ نہیں آتا، دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور قیامت کے دن پھنسیں گے وہی جنہوں نے سارا کچھ کیا، اور حساب انہی کو دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے سونا چاندی سب کچھ نکال کے باہر رکھ دے اور اپنے آپ کو بالکل خالی کر دے گی کہ یا اللہ میں بالکل خالی ہوں، میرے اندر اب کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو کون ہوتا ہے کہ تو کس منہ سے یا کس عقل سے یا کس سوچ سے یہ سارا کچھ جوڑ جمع کرنے کے چکر میں لگا پڑا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے کماؤ اور ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرو، اور باقی جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف آؤ۔ اور اس لیے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، عن قریب جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب اس کے لیے بڑا آسان کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ حساب 2-3 طرح کا ہوگا قیامت کے دن۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے صرف پوچھا جائے گا جی آپ ہیں، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، صرف اتنا سا حساب ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں سرکار کی کافی ساری احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں سے صرف اتنا سا حساب ہوگا کہ وہ پیش ضرور ہوئے ہیں، آئے ہیں اور پوچھا اچھا آپ ہیں، آپ کا یہ نام ہے، نہیں آپ چلے جائیں، آپ سے کوئی حساب نہیں، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے بالکل معمولی سا حساب کیا جائے گا اور وہ حساب صرف ان کی نیکیوں کا ہوگا، یعنی وہ لوگ آئے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے یہ عمل کیے، یہ عمل کیے، یہ اچھے عمل تھے، یہ اچھے عمل تھے، یہ اچھے عمل تھے، آپ کا رب آپ سے راضی، آپ جنت میں چلے جائیں۔ کچھ لوگوں سے یہ حساب ہوگا، اور کچھ لوگوں سے حساب بڑی جرح تعدیل کا، جیسے وکیل جج کے سامنے جرح کرتا ہے، ایک ایک بات پر جرح کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کا حساب بڑی جرح اور تعدیل کے ساتھ ہوگا کہ آپ نے یہ نیکی کی تھی تو یہ برائی بھی تو کی تھی، اس ایک نیکی کا حساب، اس ایک بدی کا حساب، اس ایک اس طرح کا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہم یسر حسابا یسیرا، یہ دعا کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا۔
ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آپ نے یہ دعا کی، اللہم یسر حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کتاب کو آسان کرنا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سنا اور آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حساب کتاب کی اتنی فکر ہے کہ میرے ساتھ حساب کیا ہوگا قیامت کے دن۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی حساب کتاب کی آسانی کی دعا کی ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ عرض کی کہ آپ سے بھی اسی طرح سخت حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، حساب سخت نہیں ہوگا، لیکن جس سے حساب کتاب باقاعدہ شروع ہو گیا وہ پھر اس حساب سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا جملہ تھا کہ جس سے حساب شروع ہو گیا، یعنی جس سے تفصیلی حساب شروع ہو گیا اس کے لیے بچنا پھر مشکل ہے۔ تو میں اپنے رب سے یہی دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس حساب سے محفوظ رکھنا، اس حساب سے محفوظ رکھنا، کیونکہ جب عدل ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب ہو تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اگر سمجھیں کہ ہم اپنی نیکیوں کی بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے گی تو میرے خیال یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے فضل اور رحمت سے ہماری بخشش ہو تو یہ ممکن ہے اور یقیناً اسی کی ہمیں امید ہے۔ باقی کہیں کہ ہماری نیکیوں پر تو اگر تفصیلی حساب شروع ہو گیا تو پھر ہمارا نکلنا مشکل ہے، پھر ہم اس حساب سے نہیں بچ سکتے۔ اور اسی حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ دراصل وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ تم بھی اس طرح کیا کرو کہ اللہم یسر حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کتاب میں آسانی فرما، اے اللہ حساب کتاب کے اندر آسانی فرما۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو حساب کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کے اندر جو اس سے پہلے بھی باتیں ہوئیں قرآن پاک کی، دنیا کے اندر اللہ تعالی ہمیں صرف اپنے اور اپنے حبیب کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ الانشقاق کی بقیہ آیتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ درس قرآن پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔